الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں سامعین ذی محتشم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ان کے متعلق ہماری کافی ٹائم سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ان کا ایک ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اس پر ہم نے 2 کلپس ریکارڈ کروائی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نشست میں اپنی تیسری گفتگو ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کے متعلق۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اس نے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے اس ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کے اندر لکھا ہے کہ علماء کا نظریہ، اور آگے لکھتا ہے کہ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا۔ جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا، حضرت آمنہ خاتون کا شکم پاک جس میں سید الانبیاء 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے تو وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ بحوالہ بریلوی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، شرح مشکات، جلد سوم، صفحہ نمبر 357۔ یہ عبارات مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی نقل کرتے اور آگے اپنا اسی ریسرچ پیپر میں آگے لکھتا ہے کہ وحی کا نظریہ اور کیا ہے۔ وحی کا نظریہ اس نے آگے وضاحت کی ہے کہ اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ تحریر کی ہے۔ لکھتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی کہ بے شک تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، پھر عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اس پر ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس اعتراض پر اب ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور مقبول فرمائے، اور حق گو مسلمان جو بھی ہیں ان کو حق پہنچانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، عرض یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس آیت میں لفظ عرش سے مراد کیا لیا ہے یہ انہوں نے نہیں لکھا۔ اگر الاستوا سے مراد عرش پر بیٹھنا ہے تو اہل سنت و جماعت اس عقیدے کے سخت خلاف ہے، لہذا اول اختلاف تو استوا پر ہی قائم ہے، چہ جائے کہ اس پر استدلال پیش کیا جا سکے۔ اس بارے میں محدث ہند الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کا مسلک بیان کیا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے فتویٰ رضویہ شریف، اس کا جلد نمبر 29 ہے۔ اس میں محدث ہند امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کے 2 مسلک آیات متشابہات میں ہیں۔ سلف صالحین کا مسلک تفویض کا، ہم نہ ان کے معنی جانیں نہ ان سے بحث کریں، جو کچھ ان کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے وہ قطعاً مراد نہیں، اور جو کچھ ان کے رب عز و جل کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنا بھی
कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, यानी कि हम सब पर ईमान लाए, सब हमारे रब के पास से है। और दूसरा मसलक आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला ने आप फरमाते हैं कि दूसरा मसलक मुताखिरीन का के हिफ्ज़ दीन अवाम के लिए माना बहाल से फेर कर किसी करीब माना सही की तरफ ले जाए। मसलन इस्तवा बमाना इस्तिला भी आता है, जिस तरह आप फरमाते हैं कि कद इस्तवा बशर अलल इराक़ मिन गैर सैफिन औ दमिन मिहराक़, यानी कि तहकीक बशर इराक पर गालिब आ गया तलवार के साथ खून बहाए बगैर। ये आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अहले सुन्नत का मसलक बयान फरमाया है। लिहाजा हमें मिर्जा साहिब के अल इस्तवा के मतलब से इख्तिलाफ है और अहले सुन्नत जमात का हमने बयान कर दिया कि अहले सुन्नत जमात का इस बारे में अकीदा क्या है। नाज़रीन व सामीन जी मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी ए महबूब हमने तुझे न भेजा मगर सारे जहान के लिए। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस आयत करीमा के तहत लिखा है कि जब हुजूर तमाम आलम के लिए रहमत है, वाजिब हुआ कि तमाम माँ सिवाय अल्लाह तबारक व तआला से अफजल हो। मैं कहता हूँ कि तखसीस का दावा करना जाहिर से बिला दलील खुरूज है और किसी आकिल के नज़दीक जायज़ नहीं, चे जाए के फाजिल के नज़दीक। और अल्लाह तबारक व तआला ही हिदायत देने वाला है। और दोम ये कि मुहद्दिसीन और उलमा किराम ने वाज़िह तौर पर लिखा है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मस करने वाला ज़मीन का हिस्सा हर चीज़ से अफजल है, हत्ता के अर्श कुर्सी से भी अफजल है। इस बारे में मुहद्दिसीन किराम के अक़वाल आप समाअत फरमाएं कि मुहद्दिस इब्न असाकर फरमाते हैं कि इस बात पर इजमा है कि जो हिस्सा जिस्म के साथ मिला हुआ है वो हर चीज से अफजल है, हत्ता कि काबा मुअज़्ज़मा से भी अफजल है। बहवाला सुबुलुल हुदा व रिशाद जुल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 315। नाज़रीन सामीन जी मुहतरम, इसी तरह मुहद्दिस खफाजी फरमाते हैं कि ज़मीन का हिस्सा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ मस किया हुआ है वो आसमानों, अर्श और काबा से भी अफजल है। बहवाला नसीम और रियाज शरह शिफा जुल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 531। इस हवाले पर अगर मिर्जा साहिब की नफ्स मुतमइन नहीं होती तो उनके अकाबरीन से हम हवाला पेश करते हैं। बदाइउल फवाद जुल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1065 में इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी मुराद महज हुजराए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है तो काबा अफजल है, गर्दिश करने वाले अफलाक से अफजल है, इसलिए कि रोजे में एक ऐसा जसदे अतहर है कि अगर दोनों जहानों के साथ भी इसे तोला जाए यानी वजन किया जाए तो वो भारी रहे। अब मिर्जा साहिब की खिदमत में अर्ज ये है कि इस बात को गैर मुक़ल्लिद आलिम जनाब दाऊद गज़नवी भी बड़े मज़े और लुत्फ़ लेकर बयान करते हैं। मुलाहिदा फरमाए शवाह ने दाऊद गज़नवी सफ़ा नंबर 346। अब जनाब वाला हम देखते हैं कि आप गैर मुक़ल्लिद आलिम जनाब दाऊद गज़नवी के नाम भी गुस्ताखों में शामिल करते हैं कि नहीं, या फिर आपकी दुश्मनी सिर्फ अहले सुन्नत के साथ है। मिर्जा साहिब, अगर आपका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुतमक्किन है और अल्लाह तबारक व तआला के मुतमक्किन होने की वजह से अर्श अफजल है, तो फिर
الزامی جواب یہ ہے کہ تابعی کبیر شاگرد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جلوہ افروز ہونے کی روایت بھی آنکھ کھول کر آپ ملاحظہ کر لیں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر رونق افروز ہوں گے، یجلسہ علی العرش، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام عرش پر جلوہ گر ہوں گے، رونق افروز ہوں گے۔ بحوالہ السنت لابن الخلال جلد نمبر 1۔ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے مگر محدثین نے اس کے متن کو قبول کیا ہے اور اس کو سنت سمجھا ہے، جس کی تفصیل السنت ابن خلال میں موجود ہے۔ اس بات کو محدثین، جن میں محدث ابو داؤد، امام محمد بن احمد، امام احمد بن السلم المزنی، محدث ابو بکر بن حماد، محدث ابو جعفر دقیقی، محدث عباس الدوری، محدث اسحاق راہویہ، محدث عبد الوہاب، محدث حمدان بن علی، محدث ہارون بن معروف، محدث محمد بن اسماعیل اسلمی، محدث محمد بن معصب، محدث ابو العباس ہارون بن عباس ہاشمی نے بیان کیا ہے کہ جو شخص حضرت مجاہد کے اس اثر کا انکار کرے وہ جہنمی ہے۔ لہذا مرزا صاحب نے جناب مفتی احمد یار خان نعیمی پر جو الزام لگایا ہے، یا تو اس سے توبہ کرے یا پھر ان تمام محدثین کے اسماء بھی اپنے رسالہ میں باطل فرقے میں درج کرے۔ مزید یہ کہ اب کچھ احادیث حسنہ اور احادیث صحیحہ بیان کی جاتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن عرش پر جلوہ افروز ہونا اور تمام مخلوقات کرسی عرش فرش سے افضل ہونے کی صراحت ہے۔ یہ یاد رہے کہ عرش اور کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہذا نبی کریم علیہ السلام تمام مخلوقات سے افضل ہونے میں کرسی اور عرش بھی شامل ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، سنن ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، ابواب المناقب، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3631 کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لے جاؤں گا، پھر مجھے جنت کے جوڑوں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، میں عرش کی داہنی طرف ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں تمام مخلوق الہی میں کسی کو بار نہ ہوگا۔ اس کی سند کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ اور دوسری حدیث آپ ملاحظہ فرمائے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بہشتی لباس پہنایا جائے گا کہ تمام بشر جس کی قدر اور عظمت کے لائق نہ ہوں گے۔ ناظرین و سامعین محتشم، اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام مخلوق سے افضل ہونے پر میں آپ کو احادیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ مرتبہ وجاہت والے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ حدیث پاک مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 612 پر موجود ہے۔ اس حدیث پاک کو القیس المستدرک میں اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے۔ مرزا صاحب، امید ہے کہ آپ کو وہی غیر مطلوب پڑھ کر اب کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ حدیث کی روشنی میں آپ اپنے خانہ ساز مفہوم سے رجوع کر کے حق کو قبول کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد حق کو قبول کریں اور اہل سنت و جماعت کے علماء پر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں ان سے توبہ کریں۔